آج ہم ایسے مسئلے پر گفتگو کریں گے، وہ ہے پیشاب کے قطروں کا مسئلہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں پیشاب سے پہلے قطرے آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، اور کچھ بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہر وقت قطرے آتے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی سکون سے نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے آج ہم تفصیل سے سمجھائیں گے کہ پیشاب کے بعد قطرے کیوں آتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ نمبر 1، پیشاب سے پہلے قطروں کا آنا۔ نمبر 2، پیشاب کے بعد قطروں کا آنا۔ نمبر 3، ہر وقت پیشاب کے قطرے آنا۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے پیشاب کے بعد قطروں کے آنے کے متعلق۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ پیشاب کے بعد آنے کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر پیشاب کی مقدار اور اس کے قوام سے ہوتا ہے۔ اگر پیشاب زیادہ مقدار میں ہو تو اس کا قوام پتلا ہوتا ہے، اور اگر پیشاب کم مقدار میں ہو تو اس کا قوام گاڑھا ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ کو کیسے اندازہ ہوگا پتلا پیشاب کیسے ہوتا ہے اور گاڑھا پیشاب کیسے ہوتا ہے؟ پتلا پیشاب کو آپ اس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں، اس کی رنگت سفیدی مائل ہوگی، جیسے پانی کا رنگ ہوتا ہے، اس کا قوام بھی پتلا ہوگا، گاڑھا نہیں ہوگا۔ گاڑھا پیشاب کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ کبھی سرخی مائل ہوتا ہے، کبھی زردی مائل ہوتا ہے، اس کی تھکنس گاڑھی ہوتی ہے۔ تو گاڑھا پیشاب جلدی سے اخراج نہیں پاتا، مثانہ اسے پوری طرح باہر نہیں نکال پاتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ باتھ روم سے اٹھنے کے بعد یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آتا رہتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے کہ ہم ایسی کیا چیزیں استعمال کر سکیں، اور ایسی کیا اپنے کھانے پینے میں ایسی کیا چیزوں سے احتیاط کر سکیں کہ یہ بیماری سے نجات پا سکیں ہم، اور بیماری ہمارے قریب نہ آ سکے۔